پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ذرا ایک نظر ہم ان اداکاراؤں پر اور اداکاروں پر بھی ڈال لیتے ہیں جو کہ فلموں کا اصل چہرہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت طویل فہرست ہے، مگر کچھ کا ذکر کیے بنا بات ادھوری رہ جائے گی۔ ان اداکاروں میں محمد علی، ندیم، وحید مراد، شاہد، غلام محی الدین، شان، یوسف خان، حبیب، رنگیلا، تالش، مصطفیٰ قریشی، کمال، اور اداکاراؤں میں زیبا، شبنم، انجمن، بابرہ شریف، صبیہ، نیر سلطانہ، ممتاز اور بے شمار۔ جب ان فنکاروں کو کام ملنا بند ہو گیا تب یا تو انہیں گھر بیٹھنا پڑا یا پھر اپنی بقا کے لیے انہوں نے ٹی وی ڈراموں کا رخ کیا۔ ایک سمت تو فلموں کی ناکامی اور زوال کی یہ لہر چل رہی تھی، تو دوسری سمت ایسے ناصر بھی چاروں طرف پھیلتے چلے جا رہے تھے جو کہتے تھے کہ تصویر کشی حرام ہے، موسیقی حرام ہے، عورت اور مرد کا ایک جگہ اکٹھا ہونا حرام ہے۔ یہ عناصر زندگی کے ہر شعبے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ ان میں طارق جمیل جیسے سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہرچند کہ اب یہ سب بڑے شوق سے خود بھی تصویریں کھنچواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، ٹی وی پر آ کے بیٹھتے ہیں، اور اب تو بعض کے اپنے چینل بھی چل رہے ہیں، مگر 30 سال پہلے یہ سب کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریروں، کیسٹوں اور دیگر تبلیغی اجتماعات کے ذریعے ہماری زندگیوں میں سے تفریح کو کاٹ کر الگ کر دیا تھا۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ شہر کے چوراہوں پر ٹی وی جمع کر کے جلائے جاتے تھے۔ بہت سے مصوروں نے ان کے دباؤ میں آ کر مصوری چھوڑ دی یا محض تغرے بنانے لگے، پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت سے گلوکار جن کی گلوکاری ہماری روح کو سرشار کیا کرتی تھی، وہ یا تو خاموش ہو گئے یا اجتماعات میں نعتیں پڑھنے لگے یا پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اب کوئی مہدی حسن، اے نیر، غلام عباس، اسد امانت علی، عالمگیر، محمد علی شیخی، امجد حسین، علی حیدر، تحسین جاوید، محمد انور، وارث بیگ، ارشد محمود، اور دوسری طرف نور جہاں، حمیرہ چنہ، مہناز، نیرہ نور، طاہرہ سید، کوئی نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ خاموش اور گمنامی میں ہی